اب صاحب ایک تو مئی کی جنگ، اس میں کامیابی حاصل کرنا، ایک جس طریقے سے فیلڈ مارشل نے بھی کہا کہ میں نے اللہ کی مدد آتی محسوس کی ہے، اللہ نے کس طریقے سے ہماری مدد کی، اس میں یہ ہمارا ایمان بھی ہے، یقین کامل بھی ہے۔ ایک وہ جیت حاصل کرنا، اس کے بعد اگلا محاذ تھا اس جیت کو کیش کروانا، وہ بھی اتنا ہی ضروری تھا جتنی ضروری وہ جنگ جیتنی تھی، اور اس کو بھی پاکستان نے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بخوبی کیش کروایا ہے۔ جی، میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ کیش کروایا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس کو اسینچویٹ کروایا ہے۔ یعنی آپ کا ایک نیچر تھا، پہلے آپ کو سمجھا جاتا تھا، آپ کو انڈین لینس سے دیکھا جاتا تھا پوری دنیا میں، اور اسی طرح آپ سے ایکسپیکٹیشن تھی، ایک لمیٹڈ ایکسپیکٹیشن تھی کہ آپ اس ریجن میں رہتے ہوئے ایک لمیٹڈ رول پلے کر سکتے ہیں، بیکاز آپ کو بہت چھوٹا سمجھا جاتا تھا انڈیا کا۔ لیکن اس مارکا حق نے یہ کیا کہ وہ جو دنیا کا لینس ہے وہ چینج ہو گیا۔ اب آپ کو انڈین لینس سے نہیں دیکھا جاتا، اب آپ کو آپ کے اپنے لینس سے دیکھا جاتا ہے، اور آپ کا جو آپ ایز اے پیئر کمپیٹیٹر ابھر کے آگے ہیں انڈیا کے مقابلے میں۔ اور دوسرا، اس ریجن میں آپ کی امپورٹنس بہت بڑھ گئی ہے، وہ پہلے بھی تھی کیونکہ آپ کی جو لوکیشن ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا، ویسٹ ایشیا اور اس کے مڈل ایسٹ اس کے کنفلوئنس پہ ہیں، تو وہ ایک تو آلریڈی ایگزسٹ کرتی تھی۔ لیکن ہر جو آپ کی جب اسٹریٹجک لوکیشن ہوتی ہے تو کوئی ملک اس کا جب وردی ہوتا ہے اور یہ پروف کرتا ہے کہ اس کا وردی ہے، تو تب اس کا اسٹیچر بڑھ جاتا ہے۔ تو پاکستان نے اس مار کے حق میں یہ پروف کر دیا کہ پاکستان اسٹریٹجک لوکیشن کا وردی ہے، اور وہ ایکسیپٹ کر لیا گیا۔ جی، تو آئی تھنک یہ ہوا، ہم نے کوئی ان اے وے وہ ایسینچویٹ ہو گیا پاکستان کا اسٹینڈ۔ بالکل صحیح ہے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں وقت کے ساتھ مزید اسی سپیڈ سے، اسی رفتار سے چلنا ہے؟ 2025 جس طریقے سے پاکستان میں ایک تاریخی سال اس کو ہم قرار دے سکتے ہیں، 2026 کو اس سے اور آگے لے کر جانا ہے، تو ہمیں اس کے لیے کون کون سے اہم اقدامات اٹھانا ہوں گے؟ جی دیکھیے، ہم نے ایز اپنے کائنیٹک اس میں ملٹری ٹرمز میں، کنونشنل ٹرمز میں، تو الحمدللہ ہم نے پروف کر دیا۔ اب جو 2026 ہے، جو 25 سے اب 26 میں کنورٹ ہو رہا ہے، آئی تھنک اس میں جو میں سمجھتا ہوں میرے پوائنٹ آف ویو سے جو پاکستان کو کنسنٹریٹ کرنا چاہیے وہ اپنی اکانومی پہ کرنا چاہیے، انٹرنل اسٹیبلٹی پہ کرنا چاہیے، اور یہ جو پولیٹیکل ڈائسینشن ہے اس کا جو ہمارے باقی بھی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے ان کو اب یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کو لے کے جانے میں ان کو بھی اب اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ یہ جو ڈائسینشن کی پالیٹکس ہے اس سے ہٹ کے پاکستان کے لیے ایک یونیفائڈ پالیسی جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور پھر پلس سب سے بڑا جو اکنامک سیکٹر ہے، جو اکانومی ہے، جو ٹریڈ ہے، جو انڈسٹریلائزیشن ہے، جو ایگریرین انہینسمنٹ ہے، آئی تھنک یہ سارے چیزیں جو ہیں یہ 26 میں فوکس ہونا چاہیے۔ بالکل یہ فوکس ہونا چاہیے۔ یہ کہے گا کہ ہم نے تاریخ میں شاید ہی کبھی ایسا دیکھا ہو جب سے پاکستان وجود میں آیا کہ پاکستان کے تعلقات چائنا سے بھی اچھے ہوں، امریکہ بھی پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہو، رشیا کے ساتھ بھی تعلقات آپ کے اچھے ہوں، پورا جو عرب ممالک ہیں وہ بھی آپ کی طرف دیکھ رہے ہوں، ترکی آپ کے ساتھ بالکل قدم بہ قدم ملا کر کھڑا ہو جائے، آذربائیجان کو ہم دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، ایران کے ساتھ تعلقات، ہمارے ہمسایہ ملک ایران کے ساتھ جس طریقے سے تعلقات ہمارے پاکستان کے بہتر ہے، اس کے معاملے کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ جب وہاں پر تعلقات کشیدہ ہے تو پاکستان کا کردار بڑا نہایت ہی اہم تھا۔ تو یہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں ہماری ملٹری لیڈرشپ جس کا ذکر اس آرٹیکل میں بھی کیا گیا، اس کا اور سفارتی سطح پر بھی پاکستان نے بہت ساری کامیابیاں سمیٹی ہیں۔ جی بالکل، میں نے جیسے کہا نا کہ جب آپ یہ پروف کر دیتی ہے کوئی کنٹری کہ وہ اس ٹیریٹری کی، اس اسٹریٹجک لوکیشن کی اور اس پوزیشن کی جو کہ اس دنیا میں جو ریجنز کو اور کنٹریز کو ملا سکیں یا ان کے بیچ میں برج بن سکیں، تو جب کوئی کنٹری اس کی وردی ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ پھر سارے ریجن، ساری کنٹریز کے اندر وہ اس کی رسپیکٹ بھی بڑھ جاتی ہے اور سارے لوگ اور اس سے تعلقات بھی بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ دیکھیں اس وقت تو وہ جو آج سے 2 سال پہلے کہا جاتا تھا کہ خدا نہ خواستہ پاکستان ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ ہو گیا ہے، سوائے چائنا کے پاکستان کا کوئی دوست نہیں ہے، ایون مڈل ایسٹ میں پاکستان کی جو آپ کہہ لیجیے ریٹروگریڈ ڈپلومیٹک موومنٹ ہو رہی ہے اور پاکستان باقی بھی جگہوں پہ آئسولیٹ ہو رہا ہے، تو وہ اب آپ آج دیکھیں تو آپ نے ساری باتیں کی ہیں وہ تو اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ تو وہ جو پاکستان جو ہے وہ بلکہ ایک ایسا ملک بن گیا ہے جس کا ساری گریٹ پاورز کے ساتھ، سارے ریجنز کے ساتھ، ساری ریجنل پاورز کے ساتھ اور سارے جو ایون جو بلاکس ہیں دنیا میں نئے جو بن رہے ہیں، چاہے آپ برکس دیکھ لیجیے، ایس سی او دیکھ لیجیے، ان سب کی کنٹریز کا افریقن بلاک دیکھ لیجیے، آپ یورپین یونین دیکھ لیجیے، ان سب کنٹریز کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں
وہ بہت اچھے ہیں اور مزید بھی اچھے ہونے ہیں. تو یہ ریکگنیشن ہے جی پاکستان کے اسٹیچر کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ویل ڈیزرو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا. جی بالکل. انڈیاز فرسٹ ایرا ہیز اینڈیڈ، یہ آرٹیکل، یہ جو ہیڈ لائن ہے، یہ کتنی اہم آپ دیکھ رہے ہیں اس آرٹیکل کے اندر، اور یہ کتنا کلیئر، کتنا واضح پیغام ہے پوری دنیا کے لیے، خاص کر بھارت کے لیے؟ یہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو شاید نظر نہیں آ رہا، لیکن شاید بریکٹ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے. جب یہ آپ پڑھتے ہیں کہ انڈیاز فرسٹ ایرا ہیز اینڈیڈ تو نظر نہیں آ رہا، لیکن انڈیلیبل انک میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پاکستان ایرا ہیز اسٹارٹڈ. کیونکہ اس کا مطلب یہی ہے کہ ریجن کے اندر دو ہی ملک تھے اس ریجن میں، انڈین سب کانٹیننٹ میں، جو کہ پوری دنیا میں فگر آؤٹ کرتے تھے. فگر آؤٹ کرتے تھے. عابد صاحب، آپ ہمیں جو ہے مسلسل اپنی رائے سے آگاہ کر رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب. زاہد صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر، یہ امریکی اخبار کے آرٹیکل میں اتنی واشگاف الفاظ میں لکھنا کہ انڈیاز فرسٹ ایرا ہیز اینڈیڈ، یہ کتنا واضح، کتنا کلیئر پیغام ہے؟ یہی سوال لے کر سر آپ کی جانب بڑھوں گا. جی، انہوں نے جو انڈیا پیوٹنگ تھی پہلے یونائٹڈ اسٹیٹس کی، اس کا ذکر کیا. وہ لو ہوا ہے، میں اس کو بالکل اینڈ تو نہیں کہوں گا، ایک ٹرانزیشنل ایک ان کے تعلقات میں کمی آئی ہے. لیکن یہ جو تعلقات ہوتے ہیں جی، یہ نیشنل انٹرسٹ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. کسی ملک کے لیے یو ٹرن لینا یا اپنے تعلقات میں تبدیلی لانا، اس کا آج کل کی ڈپلومیسی میں کوئی وقت کا پتہ نہیں چلتا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، انڈیا سے ڈس اپوائنٹ ہوا ہے جی. انڈیا کی جو پرفارمنس رہی، اسپیشلی مارکہ حق کے بعد ان کی جو ملٹری نے پرفارم کیا، دیٹ از ناٹ امبیرسمنٹ ٹو انڈیا، انٹرنیشنل امبیرسمنٹ آلسو. اور ان کا وہ جو ایک بنا ہوا تھا نا جی کہ وہ ایک واش ڈاگ کا یا جو ایک نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کا میں تھا، وہ ڈیمیج ہوا ہے. اس سے امریکہ کو تھوڑا سا اندازہ ہوا ہے کہ دیر از اے کنٹری، پاکستان ابھی بھی میننگ فل ہے اور میننگ فل طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے ٹو پرسو دی امریکن انٹرسٹ. ناٹ فلی، بٹ پاکستان کی اس کے ساتھ اٹیچمنٹ کے ساتھ پاکستان اپنے انٹرسٹ بھی گارڈ کر سکتا ہے. دیکھیں، پاکستان کو بھی یہ بڑی اچھی اپرچونٹی ملی اور اس کا پورا فائدہ اٹھایا گیا ہے. تو بہرحال ہمارے جو باقی اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں لائک چائنا اینڈ آل دیٹ، وہ اپنی جگہ ہیں اور امریکہ کے ساتھ الگ تعلقات ہیں. بٹ اس کے بعد امریکہ فوکس کی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو جے ڈی وینس تھے وائس پریزیڈنٹ جو تھے، وہ مارکہ حق اور اس آپریشن بنیان المرصوص سے ایک رات پہلے تک اس کو انڈیا اور پاکستان کا معاملہ قرار دے رہے تھے جو جنگ ہوئی. تو اور اچانک ہی دوسرے دن اسکریمبل کیا، اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ، اور خاص طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ایکویشن وتھ فیلڈ مارشل آسم کے ساتھ ڈیولپ ہوئی، اس کا وہ بارہا اظہار بھی کر رہے ہیں اور بار بار اظہار کر رہے ہیں. تو اس نے آف کورس پاکستان کی طرف پیوٹنگ ضرور کی ہے، بٹ ایک ٹرانزیشنل ہے. ابھی یہ پاکستان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ اسمارٹلی وہ اپنی بہتر ڈپلومیٹک منوور سے ان تعلقات کو آگے لے کر جاتے ہیں وداؤٹ امپیکٹنگ اینڈ افیکٹنگ آر ریلیشن شپ ود ادر اسٹریٹجک پارٹنرز. بالکل. زاہد صاحب، ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان چائنا کے ساتھ بھی جو ہمارے اچھے تعلقات ہیں وہ اپنے عروج پر ہیں، یو ایس اے کے ساتھ بھی، جس طریقے سے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ خطے کے دیگر ممالک میں بھی پاکستان کا جو کردار بڑھ گیا ہے، عرب ممالک میں بھی پاکستان کا کردار بہت بڑھ گیا. تو پاکستان اس وقت ہم بڑی بہتر پوزیشن میں ہیں اور اس کو مزید بھی بہتر کرنا ہے. بہتر کی گنجائش تو ہمیشہ رہتی ہے، لیکن ابھی ہم ایک بہترین پوزیشن پر ہیں. جی بالکل. دیکھیے، ان پاسٹ 2 ڈیکیڈز پاکستان ہمیشہ وار آن ٹیرر کے بیچ میں فگر آؤٹ ہوا. پہلی دفعہ ہم دیکھا ہے کہ اس میں ڈیسیژن میکنگ، پالیسی میکنگ یا پارٹنر کے رول پہ آیا ہے جی. تو پہلے تو ایک کہتے ہیں نا کہ نان اینٹی کے رول، نان اینٹی کا رول تھا. زاہد صاحب، یہی سے بات میں آپ کنٹینیو کریں گے. ساتھ رہے گا قطع کلامی کے معذر بلال اظہر کیانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. بلال اظہر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر، اچھی خبریں آ رہی ہیں اور خزانہ کے حوالے سے تو اچھی خبریں آ رہی ہیں، لیکن ابھی ہم ذکر کریں کہ امریکی اخبار کے آرٹیکل میں جو اہم انکشاف ہوا ہے وہ پاک امریکہ تعلقات کو انقلابی تبدیلی کا سال 2025 کو قرار دیا ہے. یہ کتنی جو ہے وہ بڑی، کتنی اہم بات ہے یہ ہمارے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، اب چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ ایک یونائٹڈ نیشنز کی ایک رپورٹ آئی تھی جس کے اندر بھارت کے ساتھ جنگ کے متعلق اور انڈس واٹر ٹریٹی کے متعلق ہمارے موقف کی تصدیق ہوئی تھی اور ٹھوس تصدیق ہوئی تھی. بلکہ بھارت کے اوپر اس کے اندر آپ کو نظر آ رہا تھا کہ سارا جو بلیم تھا فیکٹس کی بنیاد پر ڈالا گیا تھا. اسی طرح آج یہ دیکھیے، اب یہ واشنگٹن ٹائمز کے اندر ایک اوپینین پیس ہے جو کہ ایک امریکہ کے ہی بریگیڈیئر جنرل مارک کیمٹ نے لکھا ہے، جو میں دیکھ رہا تھا جی، اسسٹنٹ سیکرٹری آن
بھی رہے ہیں, اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی رہے ہیں امریکہ میں, اور انہوں نے تفصیلی آرٹیکل اوپر لکھا ہے پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے. اور اس بالکل اگین ہمارا جو موقف ہے, جو ہم ہر دن بات کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ کس طرح امریکہ اور پاکستان کے تعلقات درجہ بدرجہ اس سال مضبوط ہوئے ہیں, اس سب کا ایک تفصیلی جائزہ دیا گیا ہے, ایک تفصیلی حوالہ دیا گیا ہے اس سال کے جنوری میں کہاں پر تعلقات تھے اور آج کہاں پر کھڑے ہیں, اور کس طرح وہ درجہ بدرجہ بڑھے. اور جنگ سے پہلے ہی بلکہ دیکھیے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے تھے تو اس ٹائم پر لوگوں کا خیال تھا کہ پاکستان کا شاید کوئی خاص نہیں اسٹرینتھنگ ہوگی ریلیشنز کی, مگر ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہم نے امریکہ کے ساتھ اپنی ڈپلومیٹک ایفرٹس کے ساتھ اور ہم نے اپنی ان ساری جو ہمارے دیگر میجرز تھے, کوآپریشن تھی, اس کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط کیے. اور اس کا آغاز ہوا جب مارچ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پاکستان کی ایفرٹس کا, کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس کو پریز کیا. اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ مئی میں جنگ آئی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اور اس کے دوران جس طریقے سے پاکستان وہ جنگ لڑا, جو جنگ پاکستان پر مسلط کی گئی تھی, جس دلیری سے, جس ثابت قدمی سے وہ جنگ نہ صرف ہم لڑے اور جیتے بلکہ ڈپلومیٹک سطح پر بھی ہم نے اپنے آپ کو جس طرح ذمہ دارانہ طریقے سے اس جنگ کے دوران, اس جنگ سے پہلے اور اس جنگ کے بعد کنڈکٹ کیا, میرے خیال سے اس کا اثر امریکہ پر بھی ہوا اور باقی ہمارے اسٹریٹجک پارٹنرز پر بھی ہوا. اور اس آرٹیکل میں اس کا حوالہ دیا گیا ہے کہ جو وہ جنگ تھی وہ ہماری طرف سے, پاکستان کی طرف سے ایک ایسے لیول آف ملٹری ڈسپلن, اسٹریٹجک فوکس اور اے سیمیٹرک کیپیبلٹی کا اس میں مظاہرہ ہوا جو شاید امریکہ بھی اس ٹائم پر سوچتا تھا کہ اٹس ناٹ اٹینیبل فار پاکستان, مگر پاکستان نے یہ ثابت کیا. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے رائٹ فلی سو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو کردار تھا اس کی سیز فائر میں, اس کو ہم نے سراہا. تو میرے خیال سے جی, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا بلڈنگ آن دیٹ ہم نے اپنی اکنامک کوآپریشن کے ایمبٹ کو بڑھایا. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی, پھر پرائم منسٹر فیلڈ مارشل کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی, اور اس کے بعد فیلڈ مارشل پھر سے سینٹرل کمانڈ ہیڈ کوارٹرز بھی گئے. تو دیکھیے یہ درجہ بدرجہ ہمارے تعلقات بڑے ہیں, اور ہمارے اپنے کردار, ہماری اپنی ایفرٹس, ہماری اپنی کامیابیوں اور ہمارے ذمہ دارانہ رویے کے نتیجے میں بڑے ہیں. اور یہ آرٹیکل اسی چیز کا حوالہ دیتا ہے کہ کس طرح آج پاکستان امریکہ کی بھی جو ساؤتھ ایشیا کی اسٹریٹجی ہے اس کے مرکز پر ہے. اور نہ صرف یہ پاکستان کو آج ایک صرف ساؤتھ ایشیا ہی نہیں بلکہ مڈل ایسٹ, فار ایسٹ اور انٹرنیشنل لیول پہ ایک مرکزی پلیئر کے طور پر دیکھا جاتا ہے. بلال صاحب, اب آگے ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے. یہ پہلے سٹیپ تھے جو کہ پاکستان نے بخوبی جو ہے وہ تمام مراحل طے کیے اور ایک اچھی پوزیشن پر آ گیا. اب اس کو سسٹین کرنا اور سسٹین سے اس کو ایک قدم آگے لے کر جانا, یہ ذمہ داری بڑھ چکی ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر ذمہ داری پہلے سے کئی گنا زیادہ ہو گئی ہے, کیونکہ اس کو سسٹین کرنا ایک بڑی ذمہ داری ہوگی. دیکھیے جی, ہم نے میرے خیال سے جی میری اپنی زندگی میں مجھے نہیں یاد کہ پاکستان کی ڈپلومیٹک سطح پر اس طرح کی پذیرائی تھی بین الاقوامی سطح پر جس طرح آج ہے. تو دیکھیے اس کو برقرار رکھنے کے لیے, اس پہ بلڈ کرنے کے لیے ہمیں اسی مومنٹم کے ساتھ چلنا ہوگا. اس کے لیے کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں. اور ہم نے آج بھی دیکھا ہے آپ نے کہ صرف امریکہ کے ساتھ ہی تعلقات مضبوط نہیں کیا بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے اپنے بقیہ اسٹریٹجک پارٹنرشپس کو بھی مضبوط کیا, چاہے وہ چائنا ہو, چاہے وہ مڈل ایسٹ ہو, چاہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر اسپیسیفکلی سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہے, چاہے وہ ٹرکی ہو, سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہوں, رشیا ہو, اور بلکہ بنگلہ دیش کے ساتھ جو تاریخی دورہ ابھی ڈپٹی پرائم منسٹر کا تھا, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہمارے تعلقات میں بہتری آ رہی ہے. تو دیکھیے ہم نے اسی ثابت قدمی کے ساتھ انٹرنیشنل لا کی ہم نے ہمیشہ پاسداری کی, جنگ کے دوران ہم نے دکھایا کر کے, اور اسی چیز کی تصدیق یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ میں ہوئی. تو میرے خیال سے ہم اسی طرح اپنے آپ کو اگر آگے اسی طرح سے ہمیں آگے بڑھتے چلے جانا ہے. بلال اظہر کیانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. زاہد صاحب, آپ نے گفتگو سنی وفاقی وزیر مملکت کی, اور جو آپ نقطہ اٹھا رہے تھے کہ دیگر اسٹریٹجک جو پارٹنرز ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ بھی ہم سے کہیں دور نہ ہو جائیں, ہمیں سب کو ایک ساتھ لے کر ابھی چلنا ہوگا. اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا جواب مل گیا آپ کی بات کا سرکاری سطح پر بھی؟ جی بالکل. دیکھیے یہ تو ایک پاکستان کی اب فنیس ہے, ڈپلومیٹک فنیس ہے, وہ کس طریقے سے بیلنسنگ ایکٹ کرتا ہے جی. اور جیسے میں نے بتایا کہ پاکستان کے جو چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں وہ اسٹریٹجک ہیں, ٹھیک ہے, امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہو رہے ہیں, امپروو ہو رہے ہیں, لیکن ابھی آن گراؤنڈ دیکھیں گے کہ وہ اس کو جو پاکستان کے آبجیکٹیوز ہیں ان کو اچیو کرنے میں, یا جو پاکستان کا ابھی دیکھ لیں انڈین کانٹیکسٹ آپ کے سامنے ہے,
रीजन में एक रोल है। अफगानिस्तान में अभी उन्होंने अनफिनिश्ड एजेंडा अमेरिका का पड़ा हुआ है, वो एक क्योटिक अफगानिस्तान छोड़ के गए, उसके ऊपर क्या सपोर्ट हमें देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है जी ईस्ट और वेस्ट दोनों से। तो उसमें पाकिस्तान के लिए इंटरेस्ट को कैसे वो गार्ड करने में या हमें सपोर्ट देते हैं, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आई एम श्योर कि पाकिस्तान इस तरफ सपोर्ट उनसे मांगेगा और मांगनी भी चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज 20 साल की एप्लीकेशन के बाद जो पाकिस्तान के हालात है उसमें अमेरिका का एक रोल है। और पाकिस्तान की जो अवाम भी है वो भी इसको अपनी वॉर नहीं समझती थी, लेकिन क्योंकि वॉर तो इसमें कोई शक नहीं है पाकिस्तान की है, लेकिन अमेरिका की तरफ वो देखते जरूर है। बट जो चीजें इम्प्रूव हुई हैं, जितने जल्दी हुई हैं और जिस तरीके से हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी और इसमें ये कामयाबियां समेटी है, आई थिंक दिस इज अ गुड स्पीड। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इसी स्पीड से आगे चलते चले जाना है और मजीद जो तरक्की हैं वो हासिल करनी है। मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।